اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25ویں پارے کا خلاصہ ہے۔ سورہ حامیم سجدے کا ایک آخری رکوع 25ویں پارے کے شروع میں ہے۔ اس میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ قیامت کا وقت صرف اللہ ہی جانتے ہیں، کب ہوگا، کوپروں سے کیسا پھل برآمد ہوگا، رحم مادر میں کیا ہے، اور وہ کب بچہ پیدا کرے گی، اس کا علم اللہ کو ہے۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، کب قائم ہوگی۔ تو قیامت کب قائم ہوگی اصل بات اس کے نہیں ہے، بات یہ ہے اللہ قیامت کے دن مشرکوں سے یہ پوچھیں گے تمہارے شرکاء کہاں ہیں؟ اس وقت تم کہو گے کہ ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ جب وہاں برات کا اظہار ہے تو دنیا میں برات کا اظہار کر کے اپنے رب کو راضی کرنے پہ ہمیں لگنا چاہیے۔ انسان خیر طلب کرنے سے کبھی نہیں اکتا تھا، لیکن جیسی تکلیف یا مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو بہت جلد مایوسی اختیار کر لیتا ہے۔ جب آرام اور راحت مل جائے تو قیامت کو ایک دم بھول کر ہر فائدے کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرنے لگ جاتا ہے۔ تکلیف آ جائے تو لمبی لمبی دعاؤں میں لگ جاتا ہے، اور جب راحت مل جائے تو دعا بھول ہی جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس کو دیکھا کبھی، مصیبت آئے تو ہر وقت اٹھے بیٹھے لیٹے مجھے پکارتا ہے، جب مصیبت دور کر دی تو بھول ہی جاتا ہے۔ ہاں، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو سارے جہاں کی نشانیاں دکھلائی ہیں، حق واضح ہو جائے، اللہ اس پہ گواہ ہیں۔ لوگ شکوک و شبہات میں اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہی ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ سورۃ الشورى، شورا یہ مکی صورت ہے، اور اس شورا کہتے ہیں مشورے کو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں کے بارے میں مذکور ہے کہ وہ اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس کی صورت کی ابتدا میں ہی، کیونکہ یہ صورت 53 آیتوں پر 5 رکوع پر مشتمل ہے، شروع میں ہی قرآن کی حقانیت کا بیان ہے، پھر توحید کا تذکرہ ہے، معبودان باطلہ کی مذمت ہے، پھر یہ بتایا قرآن کریم ایک عالمگیر کتاب ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے اللہ نے رہنمائی کے لیے تنذر ام القری ومن حولہا۔ باقی اللہ چاہیں تو زبردستی سب کو مسلمان بنا دے، لیکن یہ سب کو مسلمان بنانا نہیں، پھر امتحان آزمائش نہیں، یہ سودا زبردستی کا نہیں ہے بلکہ اپنے اختیار کے مطابق فیصلے کا ہے، تاکہ قیامت کی جزا و سزا اس پہ نافذ ہو سکے۔ اللہ نے ہر قسم کی نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی اللہ نے تمام انبیاء نوح علیہ السلام، ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی دین عطا فرما کر نماز کے قیام اور آپس میں تفرقہ واریت سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، خصوصاً جب دلائل آ جائیں، اس کے بعد حق واضح ہو جائے، پھر تفرقہ بازی، پھر آپ فرقہ واریت سے بچنا ضروری ہے۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں یہ لوگ فرقہ واریت کیوں کرتے ہیں؟ اس کے ایک یہ کہ سرکشی کرتے ہیں، دوسری ضد اور عناد ہے، تیسرا تکبر ہے۔ یہ 3 بڑے سبب ہیں، حق کو نہ سمجھنا، تکبر کرنا، ضد و عناد کرنا۔ اس کی وجہ سے وہ فرقہ واریت کا شکار ہو جاتے ہیں، خود شکار کرتے ہیں۔ آسمانی تعلیمات پر ایمان کا اظہار بھی کرے، عدل و انصاف کے علم بردار بھی رہیں۔ جو لوگ وحدانیت باری تعالیٰ کے ثابت ہو جانے کے بعد بھی دلائل کی بنیاد بے سر و پا، ایسے دلائل جن کا کوئی وجود نہیں، کٹ حجتی کا، ضد کا، عناد کا مظاہرہ کرتے، ان کے لیے اللہ کا غضب ہے، عذاب شدید ہے۔ قیامت کی جلدی وہی لوگ مچاتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ ایمان والے تو قیامت کو برحق سمجھتے ہیں، اور دنیا کے اندر جتنا نظام ہو رہا ہے، درم برم ہو رہا ہے، وما اصابکم، یہ تو تمہیں پہنچی ہے تکلیف تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، ورنہ تو اللہ پاک نے بہت سے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ کہ انسان کی فطری کمزوری ہے
کہ جب اسے مالی آسائش اور وسائل زندگی کی فراوانی حاصل ہو جاتی ہے، سرکشی اور فساد پہ آمادہ ہو جاتا ہے، پھر یہ ضابطہ بھی موجود ہے انسان پر تکالیف و مصائب در حقیقت اس کے اپنے جرائم اور کرتوتوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے صابر و شاکر بندوں کی خوبیوں کی ایک فہرست اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے صابر و شاکر بندے کی کیا صفات ہے؟ پہلی صفت یہ ہے، پہلی صفت وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری صفت اللہ پہ توکل و بھروسہ کرتے ہیں، تیسری صفت کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، چوتھی صفت بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، چھٹی صفت قیامت غصے کے وقت درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، اور چھٹی صفت اپنے رب کی ہر پکار پر وہ پوری لبیک کہتے ہیں، اور ساتویں صرف نماز اقامت صلاۃ کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور آٹھویں صرف اپنے معاملات کو مشورے سے طے کرتے ہیں، اور اس کے بعد نویں صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور 10ویں صرف انتقام صرف اسی صورت میں لیتے ہیں جب ان پر کوئی ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ برائی کا بدلہ برائی سے لینا اگرچہ جائز ہے، مگر صبر و تحمل، عفو و درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ بڑے عزم کی بات ہے۔ پھر عذاب الہی کو دیکھنے کے بعد ظالموں کو جو کیفیت ہوگی اللہ نے اسے بیان کیا ہے کہ اللہ کے پاس ایک حکمرانی ہے، وہ جسے چاہے بیٹے دے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، جسے چاہے دونوں بیٹے بیٹی دونوں دے دے، جسے چاہے بانجھ کر دے۔ اللہ بڑی علم والے ہیں، قدرت والے ہیں۔ اور اس کے آخر میں اللہ نے وحی کے نزول کے کہ وحی نازل کرنے کے 3 طریقے اللہ نے ذکر کیے۔ پہلا دل میں القاء کر دینا، نبی کسی کے دل میں اللہ بات ڈال دیتے ہیں۔ دوسرا پس پردہ بات کرنا، اور تیسرا فرشتے کی مدد سے پیغام پہنچانا۔ اور یہی حوصلہ افزائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے واضح کر دیے کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر ہیں، اور تمام کاموں کا ماوا ملجا صرف ایک ذات ہے، وہ ذات ہے کس کی؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بارکہ ہے۔ سورہ زخرف مکی صورت ہے، 89 آیتیں اور 7 رکوع پر مشتمل ہے۔ زخرف کے معنی آرائش اور زیبائش کے۔ اس صورت میں کافروں کی ہر طرح کی زخرف کا تذکرہ ہے، اور یہ انسان کو بتا دیا اللہ نے کہ دنیا دار البقاء کی طرف جانے کے لیے امتحان گاہ ہے، جانا سب نے ادھر ہی ہے، اور یہاں دنیا اس کے لیے ہے۔ من کان یرید العاجل عجلنا له فیہا ما نشاء ثم نرید، پھر وہ جو چاہیں گے ہم جس کو جتنا چاہیں گے دیں گے، جو دنیا کا طالب ہے، اور جس آخرت ہم نے ان کے لیے بنایا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ قرآن کو عربی زبان میں نازل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ عقل والے اس سے استفادہ کر سکیں، سلیم الفطرت والے جو سمجھنا چاہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہیں، وہ اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو ذکر کیا، سواریاں پیدا کی، پھر سواریوں کی دعا سکھائی، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ پھر اللہ پاک جو لوگ فرشتوں کا اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، مشرک و گمراہ ہیں، وہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں، یہ اندھی تقلید کی مذمت کی گئی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم کے مشرکانہ افعال سے بیزاری، برات، اپنے خالق و مالک کے لیے یکسوئی اختیار کرنے کا بیان ہے۔ پھر مشرکین کے اعتراض کا تذکرہ کہ غریب اور وسائل سے محروم شخص کو نبی بنانے کی بجائے مکہ یا طائف کے کسی کردار کا انتخاب کو عمل میں نہیں لایا گیا، تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، تم اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہو، تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو کہ کون نبوت کا اہل ہے اور کون نبوت کا اہل نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ جانتے ہیں اس کا اہل کون ہے، اور تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ اس کا اہل کون ہے۔ باقی رہا کہ جس کے پاس وسائل ہیں، وہ دنیا کے اعتبار سے مرا ہے، اس کو بڑا ہے، اس کو نبوت اور رسالت کا ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ ساری دنیا کے مال و دولت کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔
لہذا اگر لوگوں کے اسلام سے منحرف ہو کر کافر ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ تمام کافروں کے گھروں کو سونے چاندی سے ڈیکوریٹ کر دیتے، مزین کر دیتے۔ یہ دنیا کا عارضی سامان ہے اور متقیوں کی آخرت ہے۔ اللہ کے ذکر سے غفلت برتنے والوں کا ساتھی شیطان بن کر شیطان انہیں راستے روکتے ہیں، اور یہ لوگ جب قیامت کے ہمارے پاس آئیں گے شیطان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، اور اس بیزاری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ اندھے اور بہرے ہیں، آپ انہیں قرآن سنا کر گمراہی سے نکال نہیں سکیں گے۔ قرآن سنتے ہیں ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ قرآن کا اثر ہی نہیں ہوا۔ قرآن پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا، اب یہ ہمارے لیے یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ قرآن ہمارے دل پہ اثر نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں ہمارے دلوں میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی کجی ہے۔ اس لیے جب تک آج وقت ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہارے دلوں کو ہو کیا ہے، یہ پتھروں سے زیادہ سخت ہے۔ قرآن کو دیکھے، قرآن اگر ہم نازل کرتے پہاڑوں پہ وہ لرز جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ لرز جاتے، وہ ٹوٹ کا شکار ہو جاتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے اسی دلوں کو نرم کرنا اور قرآن سے مؤثر کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ سے مانگنا، دعا کرنا۔ شیطان اتنا قوی نہیں ہوتا ہے، اعوذ باللہ پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے، لیکن جو نفس ہے جس کے ہم نے سن کے اس کی مان کے اپنے آپ کو تباہی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس سے فکر کی ضرورت ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی طرف اللہ نے ان کو بھیجا رسول بنا کے، انہوں نے وہاں اس کو سمجھایا۔ فرعون نے بھی یہ کہا یہ نہریں میری ہیں، میں چلا رہا ہوں، یہ بادشاہ میرے پاس ہے، میں مصر کا حکمران ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں، میرے اختیار میں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، غریب آدمی، وسائل سے تہی دامن ہے، بات کرنے کا سلیقے سے بھی، یعنی لکنت ہے زبان میں، زبان میں لکنت ہے۔ اور نبی ہوتے تو ان پر سونے زیورات کی بارش ہوتی، یہ کہتے۔ تو اللہ پاک کی بات، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اللہ نے تباہ کی ہے۔ اور دوسری بات، اگر تمہارے مشرکین کے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ وہ مال و وسائل سے بڑا نبی بناتے جس کے پاس دنیاوی مال و وسائل، تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جگہ اعوذ باللہ فرعون کو نبی بناتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کیسے بے وقوفانہ تم لوگوں کا اعتراض ہے۔ اور دوسرا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی دیکھیں، اللہ نے ان پر انعامات کے نہایت انعامات کیے ہیں، اور اس کو بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے بیان کیا۔ پھر آخر میں مومنین و متقین کی دوستیاں آخرت میں بھی قائم رہے گی، باقی ہر قسم کی دوستی دشمنی ہو جائے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، ایک دوسرے کو دشمن، شیطان کے پیروکار شیطان کے دشمن، شیطان ان کا دشمن ہو جائے گا۔ اور مومن متقین عدو الا المتقین، ان کی تقوی رہے گا۔ سورہ دخان ہے، دخان دھواں کو کہتے ہیں، اور دھواں قیامت کی ایک نشانی ہوگی، قیامت کی نشانی ہے، اور قیامت کی نشانی اور عذاب کے طور پہ اللہ یہ مسلط کریں گے، یا یہ مسلط کر دیا گیا مشرکین پہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کے قریب پھر ایک ایسا دھواں ہوگا جس دھوئیں سے مومن کو صرف نزلہ زکام ہوگا، اور کافروں پہ بڑی بھاری ہوگی، اور بہت زیادہ اس کی وجہ سے ان کی تباہی ہوگی۔ توحید کا عقیدہ اللہ نے اس کے اندر بیان کیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا ہے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ سنا کے اللہ نے بتایا کیسے دیکھو فرعون کے پاس سب کچھ تھا، وہ سب کا سب ان کو چھوڑ کے چلے گئے دنیا سے، وہ غارق ہو گئے، وہ وہی دنیا میں رہے ہیں، بنی اسرائیل ان کے مالک بن گئے ہیں۔ اتنی بڑی قوت کا مالک فرعون کا جب خاتمہ ہوا تو زمین و آسمان میں اس کی کوئی رونے والا نہیں تھا، زمین میں کوئی رونے والا نہیں تھا، کوئی افسوس کرنے والا نہیں تھا، کوئی افسوس کرنے والا نہیں تھا۔ پھر اللہ پاک نے جب توحید بیان کی، رسالت کا تذکرہ کیا، قیامت کا تذکرہ کیا، پھر اللہ نے فرمایا دیکھو بات نہیں مانو گے تو جہنم بھی ہے، جہنم داخل ہونے کے بعد کی کیفیت کیا ہوگی؟ ان کی خوراک زقوم کا درخت ہوگا جو پیٹ میں ایسے ابال پیدا کرے گا جیسے ہنڈیے میں آگ پر، جیسے ہنڈیاں ابلتی رہتی ہے، جہنم کے بیچوں بیچ میں لے جا کر کھلتا وہ پانی ڈالا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا دنیا میں تم اپنے آپ کو بہت باعزت سمجھا کرتے تھے، آج جہنم کا ذلت امیز عذاب بھی چکھ لو۔ اللہ
اللہ اللہ اللہم احفظنا اللہم احفظنا اعاذنا اللہ من. پھر جنت میں متقیوں کے اعزاز و اکرام. او خوبصورت لباس، خوبصورت بیگمات کا اللہ نے ذکر کیا. سب کا سب کس وجہ سے؟ اللہ کے فضل سے ہوگا. اس لیے اعمال کر کے اللہ سے مانگے یا اللہ تو اپنے فضل سے ان کو قبول فرما. سورہ جاسیہ، جاسیہ اس کے اندر بھی قیامت، حقانیت، قرآن کی حقانیت، قیامت کا اس بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا ذکر ہے. ان کو اللہ نے توحید کے دلائل کی، کس نے تمہیں پیدا کیا، کس نے تمہاری رات دن بنایا، بتاؤ کون ہے جو تمہیں روزی دے رہا ہے، کون ہے جو بارشوں کا نظام چلا رہا ہے، کون ہے جو ہدایت کے لیے ہواؤں کو قرآن اور ہدایت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکت کے کو اللہ نے بھیجا ہے. کون ہے ایسا رب بتاؤ جس نے تمہارے ضروریات کا بھی خیال رکھا، ہواؤں کا نظام چلایا، بارشوں کا نظام چلایا. پھر مجرمین کا مزاج دیکھو، وہ تم نے کشتیاں بنائی ہیں، وہ کون چلا رہا ہے سمندروں میں؟ وہ بحری جہاز کون چلا رہا ہے؟ اللہ ہے، وہ اللہ چلا رہے ہیں. اس رب کو چھوڑ کے تم کھلر جا رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ اللہ نے پہلا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، جس کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ دردناک عذاب اور جہنم کی گہرائیوں میں دھکیلے جانے کے مستحق قرار پاؤ. اللہ کی نعمتوں اور ان میں غور و فکر کرنے کے بعد اس رب کو پہچانو. اور بنی اسرائیل کا دیکھو کیسے اللہ نے انعامات کیے، اور اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دی، سرکشی کی، بغاوت کی. اللہ نے ان کی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے ان پہ اللہ نے ہلاکت دی ہے. پھر گمراہی کی جڑ کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ گمراہی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، انسان گمراہ کیوں ہوتا ہے، کیوں راستے سے ہٹتا ہے؟ وہ خواہشات نفسانی کے پیروی کرتا ہے، اپنے نفس کی خواہش کو بات مان کے وہ معبود حقیقی کا درجہ چھوڑ کر وہ کسی اور راستے پہ چل جاتا ہے. اس لیے جو انسان گمراہی کے گہرائیوں میں دھکیل دیتی ہے، اندھا بہرا بن جاتا ہے، پھر دنیا کی زندگی اصل سمجھ کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. قیامت کے دن کی ہولناکی اور دہشت اللہ پاک جل جلالہ یوں بیان فرمائی ہے، یاد رکھو اس دن کو جس تم گھٹنے کے بل گرے پڑے ہوں گے. گھٹنوں کے بل گرے پڑو گے، ان کی اور سارے انسانوں کی دو جماعتیں بن جائے گی. ایک وہ جو ایمان اور نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، اور دوسرے وہ جو غافل متکبر ہوں گے، جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے. اور آج دیکھ لو تم کون سا فیصلہ، تم کون سے لوگوں میں اپنا شمار کرانا چاہتے ہو. آج کے دور میں آزمائش ہے، آج اللہ آزما رہے ہیں تاکہ مومن اور متقی کے اندر پتہ چل جائے. مومن سب کے سامنے آ جائے گی بات. اللہ پاک تمام سازشوں سے اور ساری آفتوں سے حفاظت فرمائے. تمام تعریف اس رب کے لیے جو آسمان و زمین اور ساری کائنات کا رب ہے، اور آسمان و زمین کی بڑائی اسی زبردست حکمت والے اللہ کے لائق ہی ہیں. ان کا لائق اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی حقانیت سے نوازے، اور قرآن پہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.